غصے پر قابو پانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ لے تو جو اس کے طبیعت میں بگاڑ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے بارے میں نبی یوں کہتے ہیں کہ تم اعوذ باللہ پڑھو۔ تو دیکھیے اس حدیث میں غصے کا ایک علاج بتایا گیا، وہ کیا کہ جب کسی کو شدید غصہ آئے تو اس پر عمل کرنے کی بجائے وہ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جب کبھی بھی مسلمان کو کچوکا لگائے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس سے شیطانی کام کروانا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کیونکہ غصہ شیطانی کام ہے اور شیطان جو ہے یہ آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کو بجھانے والی چیز وہ پانی ہے، لہٰذا جس کو غصہ آئے وہ وضو کر لیا کرے، وضو سے بھی غصہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری علاج ہے۔ باطنی علاج یہ ہے، جس کو غصہ آئے وہ یہ سمجھے جتنی طاقت مجھے سامنے والے پر ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت میرے اللہ کو مجھ پر ہے، میرے اللہ قادر مطلق ہیں، وہ پکڑ کرنا چاہیں مجھ سے زیادہ میری پکڑ کر سکتے ہیں، تو میں اس کا عذر قبول کروں۔ یہ سمجھ لے گا، یہ سوچ لے گا تو سارا غصہ دور ہو جائے گا اور غیر شرعی کام کرنے سے بچ جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔